پاپا یہ کپڑے کا بنا ہوا تھا؟ ہاں تو یہ کپڑے ہی کا بنا ہوا تھا جی، اگر کوئی سفر مدینہ محسوس کے تو لیے یہی ہوا. سفر مدینہ کے لیے کوئی جاتا ہے یا عمرے کے لیے کوئی گیا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو وہ کیا اس طرح جہاز میں پہن سکے گا؟ سبحان اللہ. ہاں یہ تو نہیں پہن سکتا، چاہے کپڑے کا ہو چاہے پلاسٹک کا ہو. چہرہ چھپانے کی، مرد عورت دونوں کو اس طرح کے چہرے سے مس ہو رہی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا چہرے کو. جزاک اللہ. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ تعالی علی محمد. یہاں محمد. جو مقصد بیان کیا گیا وہ آنکھوں پر کپڑا یا یہ جو بھی یہ جو چیز تھی، یہ رکھنے کا جو علت یا مقصد ہے وہ تھی اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانا. یہ ایک ذریعہ ہوا جس کی کوئی یداد اب آپ کے سامنے بیان ہوئی. مزید ایک اور مسئلہ ہمارے پیش نظر آیا، مگر مقصد یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچائے. اور یہ جہاز کے اندر گویا کہ ایک عمل ہوا جو مدنی چینل پر دکھایا گیا. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک نیت ہے کہ بھائی اگر کسی نے پہنا ہے تو مدنی چینل پر دکھانے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ ایک پیغام ہے کہ اپنی نگاہوں کو بالخصوص جہاز کے اندر جہاں پر ہر تقریباً بے پردہ عورتوں کی بھرمار ہوتی ہے جہاز کے اندر، چاہے سیٹ پر ہو یا پیدل چلتی ہو جو بھی ہو، تو وہاں پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کی صورت ہو. جہاں پر کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھ گئے اور وہاں پر اگر کوئی دوسرا شخص اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور اسے مطلب وہ کیبن میں چلے جاتے ہیں پیچھے خالی گپے لگانے کے لیے، جو ان کا جو کچن بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پر یہ چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر خالی ایئر ہوسٹس سے باتیں کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں. ان کو بھی گپے لگانے ہوتے ہیں کیونکہ 2-2 گھنٹے ایسے ملتے ہیں کہ نہ ان کے پاس کام ہوتا ہے نہ پیسنجر کے پاس کوئی سا کام ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ ٹائم پاس کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں تو میں نے دیکھا جو ہم نے مدنی مکالمے میں بھی بیان کیا تھا کہ پیدل چلتے ہوئے بھی احتیاط کی جا رہی تھی کہ یار پیدل بھی کیسے چلے. سیٹوں پر بھی جس طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہے بہت برا حال ہوتا ہے، اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے برا حال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو چیز سمجھانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بد نگاہی مطلب اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ خوب توجہ دلائی آپ نے کہ واقعی جب ہوائی جہاز میں ہم چلتے ہیں، جیسے داخل ہوئے تو کئی سیٹوں پر سیٹیں بھری ہوئی ہیں، اب اس میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اب نگاہیں نیچی کرو تو یہ نظر آتی ہیں، اب چھت پہ دیکھو تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. یہاں چھت پر دیکھنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن بہت دشوار ہے، یہ ٹکرا جائے گا، چل نہیں پائے گا. تو اب کیا کرے، نگاہیں نیچے رکھتا ہے تو یہ عورتیں نظر آ رہی ہیں، اور جس انداز میں یہ بیٹھی ہوتی ہیں، خدا کی پناہ جس طرح کا لباس ہوتا ہے، یہ خالی بس یہ اللہ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو میں نے اس میں بچنے کی صورت ہے نہیں، ویسے بظاہر بالکل یعنی کہ بہت دشوار ہے. جگہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ یہاں اگر احتیاط نہیں کرے گا تو کسی عورت پہ گرے گا تو وہ پھر فساد ہوگا، ٹکرا جائے گا تو فساد ہوگا، خود اپنے آپ کو چوٹ آ جائے گی. تو یہاں میں نے ایک تجربہ کیا ہے ایسے موقع پر کہ اگر آنکھیں پٹ پٹا کر چلے نا تو کافی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح میں نے ٹرائی کی نا تو راستہ بھی نظر آ جاتا ہے اور عورت پر نظر پڑنے سے کافی میں نے اس میں بہتری محسوس کی. تو یہ کیا ایک آدھے منٹ کا مطلب یہ ٹرن ہوتا ہے، کوئی زیادہ دیر کرنا نہیں پڑتا. یہ اور ہوتا بعض ہوگا جی بابا آگ کا دریا ہے، چاہے وہ آدھی منٹ کا ہو 1 منٹ کا ہو، اس میں آگ کا دریا بھی کیسا یار جی بابا. اس میں بھی اگر اجازت ہو تو ایک خصوصاً افریقہ جاتے ہوئے، ساؤتھ افریقہ جاتے ہوئے، حالانکہ ویسے ہم دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں لیکن ساؤتھ افریقہ جاتے ہوئے جس طرح کے پیسنجر، ایسی بے غیرتی کہیں بھی شاید میں نے نہیں دیکھی جو ان فلائٹوں میں دیکھی ہے. اللہ اللہ، اور جس طرح کا لباس میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. آدمی کیسے بچائے اپنے آپ کو یار.
تو اس میں بس آنکھیں بس پٹپٹانے کا یہ میری ایجاد ہے. اب اس میں آدمی شرما ہے تو ٹھیک ہے، کیا کرے. ابا میرے ذہن میں ایک مدنی مشورہ ہے، میں تو کر کے نکل گیا. میں تو ایک مدنی مشورہ اگر آپ کی اجازت تو میں بھی عرض کر دوں، کیونکہ یہ جب ہم جہاز میں داخل ہوتے ہیں نا تو گیٹ پر ہی عموماً ایئر ہوسٹس آپ سے بورڈنگ کارڈ مانگتی ہے سیٹ نمبر کے لیے. تو یہ آپ اپنے طور پہ پہلے سیٹ نمبر یاد رکھ لیں، اور اس سے وہ زبردستی باتوں کا لیتی ہے تو اس سے جو بھی نیچے نگاہیں کر کے نکل جائیں، اس سے جو بھی ترکیب بنانی ہے. اب بس یہ جو جس میں سامان رکھتے ہیں نا کیبن میں، کیبن کے ساتھ ہمارے سیٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے، A12 B26 E30، جو بھی ہمارا بورڈنگ کارڈ کا نمبر ہو. اگر آپ چلتے چلتے بورڈنگ کارڈ کے نمبر کے مطابق صرف اپنی اس کیبن کو دیکھتے رہیں گے نا، یہ اوپر کی طرف، یہ نیچے نہیں ہے کیبن جس میں ہم اپنا سامان ڈالتے ہیں، لگیج ڈالتے ہیں، اس پر نمبر لکھا ہوا ہے. آپ وہ نمبر دیکھتے ہوئے چلتے رہیں بابا، آپ کی سیٹ کا نمبر ہی آپ کو دیکھنا ہے، تو سیٹ کا نمبر دیکھتے ہوئے چلتے رہے تو آپ کی نگاہ نیچے نہیں، آپ کی نگاہ اوپر سیٹ نمبر جو کیبن ہے نا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. بھئی یہ دیکھتے ہوئے چلتے رہیں تو یہ چلنا معیوب بھی نہیں لگے گا، لوگوں کو حیرت بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی نگاہ نیچے بھی نہیں رہے گی، اور آپ آگے بھی نہیں نکل جاؤ گے کہ بھی پتہ چلے گا یار اپنے آگے نکل کے دوبارہ پیچھے آؤ. تو بالکل آپ اپنی سیٹ پر لا کر رک جاؤ گے اور سامان لا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے. یہ ایک میری موٹی عقل میں بات آئی تھی، کیونکہ سیٹ تو ڈھونڈنی ہے اپنی کہ میری سیٹ ہے کدھر، میرا سیٹ نمبر کون سا ہے، اور اس کے لکھا ہوا اوپر ہے نیچے نہیں ہے. اس کے لیے نگاہ اٹھانی پڑے گی آپ کو، اور اس کو دیکھتے ہوئے چلتے رہیں گے تو وہاں پر حتی الامکان کوشش یہ ہوتا الامکان ایسا ہوگا کہ آپ کی نظر شاید ان بے پردہ یا اس طرح کی سیٹوں پہ نہیں پڑے گی جو سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فرق پڑ سکتا ہے، یہ بھی اچھی آئیڈیا ہے. بات آتی ہے کہ کیا میں بد نگاہی سے بچنا چاہتا ہوں یا نہیں، اپنی نگاہوں کو بچانا چاہتا ہوں یا نہیں. جو اپنی نگاہوں کو بچانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے نکل آتے ہیں، جو بد نگاہیاں کرنا چاہتا ہے اس کو معاذ اللہ ایسے گندے نظارے مل جاتے ہیں. ساری مدنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کے اندر کیا ہے. دعا کرے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب فرما دے. آمین. میرا امیل سنت سے سوال ہے کہ کچھ دن قبل ہم نے آپ کی ایک ویڈیو مدنی چینل پر چلتے ہوئے دیکھی جس میں آپ اور نگران شورا ایک رستے سے گزر رہے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں. تو جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا، اس کی کیا وجہ تھی، برائے کرم اس کا جواب عطا فرمائیں. یہ وہاں کہیں موسیقی چل رہی ہوگی، گانے چل رہے ہوں گے، تو وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، تو ایک چرواہا، غالباً ایک چرواہا بنسری بجا رہا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل فرمائیں اور وہاں سے ہٹ گئے، تشریف لے جانے لگے. اور آپ کے ساتھ جو آپ کے خادم تھے ان سے پوچھتے رہے کہ اب آواز آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے. جب انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تب آپ نے کانوں سے انگلی نکالی. تو خادم نے عرض کی کیا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ میں ایک ساتھ تھا، تو غالباً اس میں ہے کہ چرواہا بنسری بجا رہا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں میں داخل فرمائی تھی، اور اس طرح یہ پوچھا تھا مجھ سے. تو یوں موسیقی کی آواز جب آئے نا تو رد المحتار کے حوالے سے پڑھا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے. یعنی جس طرح انگلیاں ڈال کر کرے یا جو بھی طریقہ کرے، کوشش کرنا یہ واجب لکھا ہے، نہ کہ وہاں مطلب بندہ سنتا رہے. لیکن اب بعض جگہ بچ نہیں پاتا آدمی، بسوں میں
सफर का मना नहीं किया जाएगा, बस में गाने बजते हैं, हवाई जहाज में मौसीकियां बजती हैं, लेकिन अब भाग के कहाँ जाए। घरों में ऐसी हालत होती है बाद औक़ात कि मोहल्ले में जब कोई शादी होती है तो खूब घंटों गाने बजते रहते हैं, बंदा भाग के कहाँ जाए, कितनी देर उंगलियां कानों में रखे। तो अब ये कि ऐसे मौके पर बड़ी आजमाइश होती है, तो जितना हो सके इंसान मतलब बचने की कोशिश करे, अपने दरवाजे घर के बंद कर ले, कमरा तब्दील कर ले, कोई ऐसी सूरत करे कि आवाज ना आए। या बाजार में अगर है मकान, मेरा मकान जो है पीर कॉलोनी का हमारा, तो उसमें एक तरफ बाजार पड़ता है, तो वहां दिन हो या रात गाड़ियां निकलती हैं, तो बाद गाड़ियों में जोर शोर से गाने बज रहे होते हैं, तो क्या भाग भाग कर मुझे कमरे बदलने पड़ते हैं, इधर भाग उधर भाग, ये आवाज निकल जाए जल्दी। अब क्या कर सकते हैं, अब घर से बाहर तो भाग नहीं सकता मैं। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे, प्यारे आका की उम्मत पर रहम करे। देखो ना कैसी कैसी परेशानी आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है गोया हम न सुधरे न सुधरेंगे, कसम खाइए। कैसा सैलाब आया हुआ इस वक्त, उम्मत पर कैसी आफत आई हुई है, ऊपर से बारिशें, इधर सैलाब, कभी जलजले आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कोई हादसा ये हादसा, लेकिन हम सुधरते नहीं है। अभी पिछले दिनों वो हनफिया मस्जिद दरोगा वाला मरकजुल औलिया में यह हादसा हुआ, मनारा गिरा, 2 छतें गिरी और डबल 12 नमाजी शहीद हो गए, कुछ जख्मी भी हुए बेचारे। तो क्या अतराफ में नमाजियों की तादाद बढ़ गई, क्या फिल्में ड्रामों का सिलसिला बंद हो गया, या जिनके घरों पे आजमाइश आई क्या उनके घरों में अब बच्चा बच्चा नमाजी बन गया, खुदा बेहतर जाने। सबने तौबा करके दाढ़ी रख ली जो मुंडाते थे। बेपर्दा खवातीन जो थी इन मरहूम शोहदा की अगर थी तो क्या वो सब पर्दे में आ गई, अल्लाह बेहतर जाने। बाजार तो कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि जो जाता है वो पैगाम तो देता जाता है कि जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। लेकिन पीछे क्या लाना है ये पीछे जाने वाले को पता ही नहीं होता, तो गुनाहों के गठड़े ही लेकर पहुंचते हैं, एक तादाद है। अल्लाह हमारी हाल पर रहम फरमाए, सैलाब ज़दगान पर भी रहम फरमाए, विचारों पर यह आफत अल्लाह ताला दूर फरमाए। बाबुल इस्लाम में भी अब सैलाब, खबरें आ रही हैं, बढ़ता जा रहा है सैलाब बाबुल इस्लाम की तरफ, सिंध की तरफ। अब खुदा जाने यहाँ क्या होगा, क्या लोग मस्जिदों में झुक गए, सजदे में गिर गए, गुनाहों से तौबा कर दी कि या अल्लाह सैलाब आ रहा है, इसको रोक दे, हम गुनाहों से बाज आए। क्या ऐसा हुआ? कोई ऐसा कोई सिनेमा घर का सुना आपने कि सिनेमा घर वाले ने तौबा कर ली बाबुल इस्लाम के कि मैं इसको मस्जिद बना देता हूँ? नहीं, मैं गुनाह नहीं करता, मौला हमको माफ फरमा दे। ये गुनाहों के गठड़े लेकर, गुनाहों के अड्डे लेकर मैं कब्र में जाना नहीं चाहता। मैंने शराब खाना बंद किया, मैंने जुआ खाना बंद किया। वो इस्ताई बहन का सुना कि उसने पर्दा कर लिया, सैलाब आ रहा है भाई, चलो भाई मैं अब पर्दा करूंगी, बेपर्दगी से तौबा करती हूँ। हम न सुधरे हैं न सुधरेंगे, कसम खाइए। खुदा न खस्ता मामला ऐसा नजर आ रहा है। खैर हम तो फिर भी बाबुल इस्लाम वालों के लिए भी दुआ करते हैं, पंजाब वालों के लिए भी दुआ करते हैं, कश्मीर में भी सैलाब, हिंद के बाद शहरों में सैलाब। हम सब मुसलमानों के लिए, आशिकान रसूल के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह सबको आफियत नसीब फरमाए, सबके हमें भी आफियत नसीब फरमाए। बेचारे पीडीपीज वाले हमारे पठान भाई, आईडीपीज जो मुत्तासिरीन खैबर पख्तूनख्वा, मुत्तासिरीन जो है खैबर पख्तूनख्वा, आईडीपीज, इसको आईडीपीज कहते हैं। मैं भी इसका मतलब नहीं जानता। आईडीपीज ये इसमें ये कहने से दुनिया समझ जाती है।
یہ آپ میڈیا کا جملہ ہے نا، آئی ڈی پیز، اخباروں میں پڑھا آئی ڈی پیز، اسلام بھائی کہتے ہیں آئی ڈی پیز، آئی ڈی پیز. مدنی چینل پر بھی دیکھا، میں بھول جاتا آپ کو پتہ ہے نا. نہیں، میں نے کہا ہے کہ یہ مطلب کہ خیبر پختونخوا یعنی شمالی وزیرستان کے متاثرین، یہ عام ہے، ہمارے عام ناظرین کی سمجھ میں آ جائے گا کہ خیبر پختونخوا کے متاثرین ہمارے پٹھان بھائی، ہمارے پٹھان بھائی، میں تو پٹھان ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ پیار کرتا ہوں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت میرے پٹھان تھے. ہاں. تو جو پٹھان عاشقان رسول ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں الحمدللہ. تو یہ پٹھان بھائی ہمارے جو عاشقان رسول ہیں بہت تکلیف میں آ گئے بیچارے، بے گھر ہو گئے یار، ہے نا، کہاں پڑے ہیں بیچارے. اللہ ان پر بھی رحم فرمائے، ان پر بھی رحمتوں کی بارشیں فرمائے، بیچاروں پر رحمت کا نزول فرمائے اور ان کی مشکل حل فرمائے. اور اسی طرح یہ بیچارے سیلاب زدگان، بارش زدگان جو تکلیفوں میں آج کل، ان سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے. جو اس میں شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت کرے، جو زخمی ہوئے ان کو روح صحت کرے. تو اور طرح طرح کی بیماریاں پھٹ نکلی ہوں گی. سیلاب آتا ہے تو پھر ساتھ میں سانپ بھی تو لاتا ہے نا، کتنوں کو سانپ ڈس جاتے ہیں، پھر طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، اس میں جراثیم پھیلتے ہیں، اور جو مطلب تصور سے باہر ہے. ایسی بیچاروں کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کا مال بہ جاتا ہے، مویشی بہ جاتے ہیں، مکان ڈھے پڑتے ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں. اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر عافیت اور عافیت نازل فرما. آمین. رسول پاک کی دکھ یاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھ یاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھ یاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، پے شاہ مدینہ دور ہو جو علم مولا، پے شاہ مدینہ دور ہو جو علم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. باپا چند سوالات ایک ساتھ. لبیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارف ہے اور میرا تعلق جو ہے کراچی سے ہے. یہ سوال ہے کہ ہم لوگوں کے گندے کپڑے ہوتے ہیں، اس صورت میں نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اسناد اطاری، چوہا سیدن شاہ، ضلع چکوال. میں ایک مکینک ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ میں مکینک گاڑیوں کا کام کرتا ہوں تو میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کیا ان کپڑوں میں نماز جائز ہے؟ میرا نام محمد راشد ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے
کہ جو مکینک حضرات کپڑے پہنتے ہیں بعض اوقات وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں سوراخ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چھدے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات سطر کی طرف سے جو وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ایسے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ میلے کپڑے یعنی کام کاج کے کپڑے، اب کام کاج کوئی سا بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اگر وہ کپڑے ناپاک نہیں ہیں، ناپاک ہیں تو پھر تو مسائل الگ ہوں گے. جیسے گوشت فروش اگر ذبح کرتا ہے اور ذبح کے وقت نکلا ہوا خون اس کے کپڑوں پر اڑا ہوا ہے اور وہ بقدر مانع اس پر نجاست، یہ خون تو ناپاک ہوتا ہے جو بہتا ذبح کے وقت نکلتا ہے، تب تو نماز ہوگی ہی نہیں. لیکن دیگر یعنی پاک چیزیں جیسے آئل لگ جاتا ہے مشینوں کا یا اس طرح کی چیزیں یہ ہوتی پاک ہیں، تو اس طرح کے کپڑے میلے جو ہیں ان میں نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہوتی ہے. اب اگر کپڑوں میں اس طرح کا میل کچیل لگا ہوا ہے جس سے بدبو آتی ہے، یا وہ کپڑے ایسے ہیں کہ بدبو تو نہیں آتی لیکن نمازیوں میں مسجد میں جاتا ہے تو نمازیوں کو اس سے ایذا ہوتی ہے، لوگ گھن کھاتے ہیں اگرچہ بدبو نہیں آ رہی، تب تو مسجد میں بدبودار کپڑے پہن کر تو مسجد میں جانا حرام ہے جبکہ بدبو آ رہی ہے. اب بدبو نہیں آ رہی لیکن کپڑے ایسے ہیں کہ نمازی وہاں جمع ہے اور اب نمازیوں میں یہ کھڑا ہوگا تو لوگوں کو گھن آئے گی، اس سے اس کو کراہیت آئے گی، تو نمازیوں کے ہوتے ہوئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ گیا تو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے کپڑوں سے بدبو نہیں آ رہی. یہ صورتیں. اچھا، اب کپڑے پھٹے ہوئے تو کس طرح کے پھٹے ہوئے؟ اگر ستر کھلا ہوا ہے اور ستر کے بھی جو 9 حصے ہیں، جو مجھے یاد آ رہا ہے 9 حصے ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی چوتھا حصہ بھی کھلا ہو نماز میں تب تو، اور اس حال میں نماز شروع کی تو نماز نہیں ہوگی. ذرا حسان بھائی رہنمائی فرما دیجئے. جی صحیح فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیق میں 9 حصہ. جی ہاں، تو یہ کہ چوتھا حصہ ان 9 میں سے اگر کھلا ہے اور اس حالت میں نماز جیسے شروع کی تو اب یہ نماز چوتھا یا اس سے زیادہ کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر ایسے پھٹے ہوئے نہیں ہے جیسے کہ سوراخ ہے اور وہ اتنا حصہ اس میں کھلا ہوا نہیں ہے بقدر مانع، تب نماز ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کو سسرال جانا ہوگا، کیسے کپڑے پہنے ہوئے؟ یا فرنیچر بن کے جائیں گے آپ؟ اوئلی کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ادھر سے پھٹا ہوا ایک آستین یوں چڑھی ہوئی، ایک آستین یوں انگلیوں کے نیچے جھول کھا رہی ہے، تو ملنگ بابا بن کر جائیں گے، ملنگ بن کے جائیں گے، مستانے بن کے جائیں گے سسرال میں، یا ولیمے میں کسی کے جائیں گے تو اس طرح جائیں گے. یا اگر آپ کو وزیر بلا لے، وزیر اعظم بلا لے، کیا پہن کے جاؤ گے؟ ٹاٹ پہن کے جائیں گے. تو طریقہ یہ کہ جو لباس دنیا میں معززین کے پاس پہن کر بندہ جانا پسند کرتا ہے، کم از کم وہ لباس تو نماز میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر معزز ہے، سب سے بڑھ کر عزت والا ہے. اس کی بارگاہ میں بالکل ہم فرنیچر کی طرح جا کے حاضر ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جیسے تیسے کپڑے پہن کر، اور دنیا داروں کے سامنے جانا ہے تو ایک سے ایک ٹپ ٹاپ کرتے ہیں. لیکن وہ دنیاوی ٹپ ٹاپ جو غیر سنتوں سے ہٹ کر ہے، یہاں یہ نہیں مطلب نماز میں لانی ہے. نماز میں وہی لباس لانا ہے جو سنتوں پر ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ نماز میں صاف ستھرا، بعض بزرگوں سے نمازوں کے لیے الگ لباس رکھنا بھی ثابت ہے کہ وہ الگ لباس رکھتے تھے نماز سے وقت، وہ مطلب شاندار لباس پہن کر نماز ادا فرماتے، پھر وہ لباس اتار کے رکھ دیتے. ہم شاندار لباس دنیا داروں کے پاس جا کر پہنتے ہیں، اور بالکل یہ نا تھرڈ کلاس لباس جو ہے وہ نماز کے لیے ہمارا ہوتا ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس. محرومی بابا، فجر کی نماز میں بعض اوقات تو ایسا عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں جماعت کے لیے بھی جاتے ہیں نا، تو وہ بہت عجیب و غریب لباس پہن کے، یعنی رات سونے کا لباس ایسا پہنا ہوا ہے، اوپر کوئی شرٹ چرا لیا یا یہ چرا لیا، نہ کرتے کا ٹھکانہ، نہ شلوار پجامے کا ٹھکانہ، اور مطلب دیکھو لگتا ہے کہ یہ واقعی جیسے کہ بستر سے بھی اٹھ کر ہی آیا ہے. اور وہ اپنی وہ نیند والی کیفیت میں جیسے نہیں باقی رہنا ہے، ابھی جا کر فوراً سونا ہے، اگر تھوڑی وہ تبدیلی کریں گے تو نیند اڑ جائے گی. تو بہت عجیب. فجر کی نماز میں تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں جو نمازی آتے ہیں نا، ان کی کیفیت لباس کی اتنی بہتر نہیں ہوا کرتی. محلے کی مسجد. اللہ توفیق دے، ہدایت دے. نماز کے لیے اچھا لباس اللہ نصیب کرے ہم کو، عمدہ لباس، بہت اہتمام کے ساتھ بندہ نماز پڑھے. کاش ہم کو اللہ توفیق دے، ہم بھی انہی میں شامل ہیں. اللہ ہم سب کو اہتمام. آمین آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہاں اس بات کو کیا ہم غور کریں گے، نماز کا جب موضوع چل رہا ہے، کہ خود کو دیگر عام کاموں میں اتنا نہ تھکائے کہ فرض نماز پڑھنا اس پر مشکل ہو جائے. ہر وہ کام، ہر اس کام سے رکے جو خشوع نماز میں مانے ہو، رکاوٹ ہو. ظاہر ہے کہ وہ ایک دم تھکن، سانس پھولی ہوئی ہے اور پسینے بہہ رہے ہیں اور اللہ اکبر کر کے. اور بہت سارے ایسے کاموں میں جو کہ جیسے نماز لیٹ کر دی اور اب اتنا تھک گیا کہ اب وہ فرض نماز کو ادا کرنے، اب ہے تھکن، جو فریش ٹائم تھا اس میں اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اور انتہائی ایک ایسے موقع پر جب اس کی بالکل وہ جان ہلکان ہوئی ہے، اب اس کو فرض تو خیر فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. میں ایک خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں، نماز کے اہتمام کی، اور نماز کا جو مقام و مرتبہ اور اس کا جو وقار آپ لباس کے حساب سے بیان کر رہے ہیں، تو کیا اس کو ہم اپنے اوقات اور اپنے کام کاج اور اپنی وہ نشاط کے حوالے سے بھی لیں کہ ہم نماز ایک اچھے اوقات میں پڑھنے کی عادت بنائیں کہ ہم تھکن ہمیں ایسی نہ ہو کہ نماز ہم پر مشکل ہو جائے. مگر اس کے لیے جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. درست فرمایا. سوال چلائیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عدنان مصری ہے اور میرا تعلق زمزم نگر حیدرآباد سے ہے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ قبرستان میں جو درخت ہوتے ہیں ان کا مسواک بنا کر بیچنا اور مسواک کرنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے ہاں عموماً قبرستان جو ہیں یہ وقفی ہوتے ہیں، وقف کی املاک ہوتی ہے. تو ان میں درخت جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو یہ کہ کسی نے لگائے ہوتے ہیں، تو جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ بھئی فلاں نے یہ درخت لگائے ہیں، ایسے درخت اسی کی ملک قرار پائیں گے. یا ایسے درخت ہوتے ہیں جو خود بخود اگ جاتے ہیں، خود رو جس کو بولتے ہیں، یا خود رو پیڑ، خود رو گھاس. یا پھر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس نے لگائے ہیں. تو یہ دوسری جو صورتیں جو ہے نا، 3 صورتیں نا. ایک تو صورت یہ کہ وہ کسی نے لگائے، تو جس نے لگائے یہ اسی کا.
और दूसरी सूरत है कि खुद ब खुद उग गए। तीसरी सूरत यह कि किसने लगाए ये पता ही नहीं है। तो अब ये दूसरी जो दो सूरतें हैं ना, इनमें से मिसवाक लेना जायज नहीं है, ये कोई इसको ले नहीं सकता। ये काजी जो है इसको फरोख्त करके इसकी रकम मतलब ये कि कब्रिस्तान पर सर्फ कर सकता है, कब्रिस्तान पर इस्तेमाल हो इसकी रकम, मगर काजी ये लिखा है कि काजी इसको बेच सकता है कब्रिस्तान के लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है कि अगर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ी और इमाम साहिब ने इमामा शरीफ पहना हो तो क्या मुक्तदी को भी 70 नमाजों की फजीलत अता होगी? जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। इमाम ने अगर इमामा शरीफ बांधा है, मुक्तदी ने नहीं बांधा, तो इमाम बेशक उस इमामे की फजीलत पाएगा, इसका सवाब इमाम के हिस्से का सवाब मुक्तदी को नहीं मिलेगा। अब इमाम खुशू व खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा है और मुक्तदी है वो बाजार के सौदेबाजियां कर रहा है, तो इमाम की खुशू का इसको कैसे मतलब के सवाब मिल जाएगा? तो ये इमाम का सवाब सिर्फ इमाम को मिलेगा, मुक्तदी पर यह सवाब लौटेगा नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मुक्तदियों को भी चाहिए कि वो भी इमामा बांधा करे। इमाम की क़िराअत तो मुक्तदी के लिए काफी होती है, इमाम का इमामा जो है वो मुक्तदियों के लिए नहीं है, वो उसके अपने लिए। जो मुक्तदी इमामा बांधेगा उसको सवाब मिलेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।